اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابھی حال ہی میں غالباً حکومت نے جو سیرت النبی جو ہے وہ اپنے نصاب میں شامل کرنے کے لیے غالباً کوئی بل پاس کیا ہے، تو یہ اس طرح یہ کیا وہ پیچ ورک ہے کہ کچھ ادھر سے لے کے لگا دیا اس طرح، تو اس سے کتنی تبدیلی آئے گی تعلیمی نظام کے اندر؟ بہت زبردست تبدیلی آئے گی جناب. آپ ایسی بات سوچتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور وہ چھپ گئی کتابیں، آ گئی سیرت. آپ کو نہیں معلوم؟ مارکیٹ میں بک رہی ہے. یہ اگلے مارچ سے جو کلاسز شروع ہو رہی ہیں اعلان کے بعد، وہ سب بانٹی جائیں گی، اور ہر بچہ سیرت پڑھے گا، ہر بچہ لبیک کے نعرے لگا رہا ہو. اس سے پہلے ابھی اعلان کیا تھا کہ عربی بھی ضروری ہے، ہر ایک میں عربی پڑھائی جائے گی بچوں کو. اس سے کچھ دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ اقبالیات ضروری ہیں، اقبالیات کو داخل کر دیا گیا نصاب میں. سمجھتے ہیں اس اشارے کو؟ بچپن میں اسکول میں کیا کرتے، لپیٹتے جاؤ بھیا. کون پڑھتا ہے سیرت اور کون پڑھاتا ہے؟ کون قرآن کریم کو مستقل پڑھانا ہے؟ کس نے پڑھانا ہے اور کس نے پڑھنا ہے؟ کون عربی پڑھتا اور پڑھاتا ہے؟ سب ایک پہ ایک جھوٹ، سب ایک پہ ایک جھوٹے وعدے، کچھ نہیں کرنا. بھٹو صاحب نے جو وعدے کیے تھے تعلیم کے، وہ پورے ہو گئے. زرداری صاحب نے دانش مندی سے سندھ میں چائنیز زبان کے متعلق فرمایا تھا کہ ضروری پڑھائی جائے گی کیونکہ ہمارا آئندہ واسطہ پورا ہو گیا. آپ تعلیم کا بجٹ اپنا دیکھیں کتنا ہے، آپ کا باقی چیزوں میں بجٹ کتنا ہے، پینشن پہ بجٹ کتنا ہے، مختلف ادارے جو حکومت جنہیں پال رہی ہے یا وہ حکومت کو چلا رہے ہیں ان کا اپنا بجٹ کتنا ہے، تعلیم کا بجٹ کتنا ہے. یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ نصاب تعلیم یکساں کیا جائے گا. وہ ہو گیا، پورا ملک وہی پڑھ رہا ہے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر. ہم کیوں خود کو دھوکے میں رکھتے ہیں؟ سچ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہم کھیل رہے ہیں اگلی نسلوں کے ساتھ. ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اے خدا میں بیزار ہوں، میں اس نظام پہ اگر لعنت کا لفظ ہے تو اس پہ یہ بھیجتا ہوں. ہمارے بچے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم خود برباد ہوئے ہوئے ہیں یار، اور کسی نے کیا ہونا ہے. یہ نہیں مانا جا سکتا کہ ہمارے بچوں میں ذہین نہیں پیدا ہوتے. یہ نہیں مانا جا سکتا کہ بچوں میں قوت اور استعداد اور طاقت نہیں ہوتی. رہنمائی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ کتابوں کا ماحول نہیں ہے. کس کو دھوکہ دینے چلے ہیں؟ اور ہاں، یاد آیا، سب سے بڑا ادارہ جو تعلیم کے لیے قائم ہونا ہے اور جس کو اب مستری کل بلائے ہیں اور مزدوروں کی لائن لگی ہوئی ہے. ابھی اسلام آباد جائیں نا تو روڈز بند ہیں. وہ سب کل شروع کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک یونیورسٹی بنایا جائے گا. آیا آپ کے خیال میں؟ تو ہم تو دوستوں کی طرح آپ سے بات کرتے ہیں کہ بالکل تالے لگ گئے پرائم منسٹر ہاؤس پہ، کیا آئندہ یہ یونیورسٹی بنے گی جہاں وزیر تعلیم 7ویں جماعت میں فیل ہو اور وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ ہے تو یہ فیل 7ویں جماعت کا بچہ لیکن تعلیم کو خوب سمجھتا ہے. سادہ سی بات ہے، کیا برا منانا ہے؟ انہیں چاہیے وزیر اعلیٰ کو، اب بیٹوں بیٹیوں والے تو نہیں رہے، ذرا سی عمر بڑھ گئی ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو اس وزیر تعلیم کے حوالے کر دو کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ. اس نظام تعلیم سے لادینیت کے کانٹے چبھتے ہیں. اس نظام تعلیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے
کہ بدتمیزی آئے، اخلاق کی تباہی ہو، اور کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ جن ذریعوں سے تسکین ملتی ہے، اور لفظ بولوں، مزے کی راہیں آسان کی جاتی ہیں، بس اتنا، مزے کرو، تو اس پہ لعنت نہ بھیجے تو آدمی کیا کرے؟ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ اکبر الہ آبادی نے کہا، اور اکبر الہ آبادی کوئی معمولی آدمی تھے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے اکبر الہ آبادی کو، ان کے مکتوبات میں پڑھ لیجئے گا کہ حضرت آپ کب الہ آباد میں ہوں گے، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں بیعت کرنے کے لیے۔ اسی لیے علامہ اقبال اس نظام تعلیم کے خلاف تھے۔ یہ بانگ درا میں ہے، ان کا لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہ سارا علامہ اقبال، یہ بڑے بڑے لوگ ہر زمانے میں یہ کہتے رہے کہ ختم کرو کہ بچوں کو برباد کر دو، ہوئے بھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 1761 میں، 1861، 1961 اور 20، یہ 200-250 سال خانقاہوں کا نظام برباد ہو گیا، کچھ نہیں بنا، کوئی نہیں سنبھال سکا، اور ان 200-250 سال میں تعلیم کا نظام برباد ہو گیا، کوئی نہیں سنبھال سکا۔ سبيل الدموع سبيل مريح